فرت اللہ بابر صاحب کی ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی گرمی کے باوجود مستقل آپ یہاں پر تشریف فرمائے ہیں. میں سر آپ کی بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو زندگی دے, سلامتی دے. ہمارے دوسرے مہمان محتشم, آپ سب جانتے ہیں وقت کی قلت ہے, 7 بجے میں ہال کلوز کرنا ہے. سو ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ مختصر جو ہے مقالہ پڑھا جائے. ہمارے دوسرے مہمان محتشم جنہیں میں آپ اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہی ہوں, ان کے لیے ایک بڑا شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر گلی اچھی لگی, ہر گلی اچھی لگی, ہر ایک گھر اچھا لگا. ہر گلی اچھی لگی, ہر ایک گھر اچھا لگا. وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا. محترم جناب نیر سعدی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, میر مجلس عزت مآب جناب سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب, مہمانان خاص, فاضل مقررین, صاحب کتاب جناب پروفیسر منور احمد ملک, اور بہت ہی باوقار خاتون محترمہ رفت انجم ملک صاحبہ. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اور بڑی سپیڈ سے پڑھوں گا, اور انشاءاللہ 3 منٹ میں اپنے اس مقالے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آغاز میں صرف اتنی گزارش ہے, یہاں بحر صحافت کے بڑے شناور تشریف فرما ہیں. میرے دوست سجاد لاکھا بھی ہوں گے, مجھے نظر نہیں آ رہے, جو ادبی کمیٹی سے بھی وابستہ ہیں. تو اگلی دفعہ جب بھی کوئی ادبی نشست کا اہتمام کیا جائے, میری دستبستہ گزارش ہے کہ پریزیڈنٹ سے یہ کہا جائے کہ جو دوسرا ہال ہے اس ہال میں یہ تقریب سجائی جائے جہاں پر اے سی کا بہت اچھا انتظام ہے. یہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام خواتین و حضرات گرمی سے بڑا برا حال ہوگا. میں جی اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں شعر و ادب کی دنیا سے وابستہ ہر دل عزیز شخصیت محترمہ رفت انجم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج کی اس باوقار نشست میں دعوت دے کر میری عزت افزائی فرمائی ہے, اور مجھے ایک ایسے منفرد اور اچھوتے موضوع پر لب کشائی کا موقع فراہم کیا ہے جو اپنے اندر بڑی ہی وسعت اور گہرائی رکھتا ہے. میں صاحب کتاب جناب پروفیسر منور احمد ملک اور ان کے معاون رفیق کار ڈاکٹر اختر احمد صاحب کو اس عظیم کاوش پر دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. صاحبان علم و فراست, ارباب عقل و دانش اور وقت کے یہ جو گنجہائے گرامایا مجھے نظر آ رہے ہیں, آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات رنگ و بو کا توازن, یہ دنیا کا, یہ کائنات کا یہ نظم و ضبط اور تمام تر فطری تقاضے ہندسوں اور اعداد و شمار کے ربط سے قائم ہیں. سمندروں کا بہاؤ اور پھر سکوت, دریاؤں کا شور, جھرنوں کا ردھم, قوس قزح کے رنگ, کہکشاں کا زوفشاں رہنا, ستاروں کی گردش, ہوا کی سنسناہٹ, پرندوں کی چہچہاٹ اور موسیقی میں سر اور تال کا کمال 7 کے ہندسے سے جڑا ہوا ہے. 7 آسمان ہیں تو 7 زمینیں, 7 سمندر تو موسیقی کے 7 سر, کعبۃ اللہ کے 7 طواف, قوس قزح کے 7 رنگ. اس 7 کے ہندسے میں کئی راز پوشیدہ ہیں اور 7 طاق کا ہندسہ ہے. لیکن طاق جفت کے بغیر نامکمل ہے اور جفت طاق کے بغیر بے معنی. اس لیے ازل سے ابد تک طاق اور جفت میں چولی دامن کا ساتھ شروع ہوا جو رہے گا, کیونکہ ایک طاق ہے. اگر اس میں ایک کا اور اضافہ کر دیا جائے تو 2 بن کر وہی طاق ہندسہ جفت بن جاتا ہے. مگر یاد رہے کہ طاق اور جفت کے خوبصورت امتزاج کے باوجود طاق ہمیشہ اپنی منفرد حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے, اور طاق اپنے جفت کو بھی اپنی جیسی خاصیتیں اور اوصاف حمیدہ سے آراستہ رکھنے کا خواہاں رہتا ہے. پروفیسر, میں بھی کسی زمانے میں فزکس کا طالب علم رہا, لیکن اب میں فزکس کا طالب علم نہیں ہوں,
ادب کا طالب علم ہوں اور تصوف کا طالب علم ہوں، اس لیے میں ہر ایک چیز کو تصوف کی کسوٹی پہ دیکھتا ہوں۔ اس کائنات رنگ و بو کے بابائے اعظم جناب آدم علیہ السلام طاق تھے، مگر اس وقت تک نامکمل رہے جب تک حوا کی تخلیق نہیں ہوئی۔ حوا جب عالم وجود میں جفت بن کر آئیں تو طاق کی تکمیل ہو گئی، مگر طاق اور جفت کا یہ امتزاج تقدس انسانیت کا سبب بنا۔ بظاہر خاصیتیں الگ الگ تھیں مگر دونوں کا مشن اور عزم ایک تھا۔ معمولی سی خطا کیا ہوئی کہ جنت سے اس کرۂ ارض پر اتارے گئے فطری تقاضے کچھ ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے کچھ مدت جدا رکھا گیا، لیکن پھر دونوں یکجا ہو گئے کیونکہ طاق جفت کے بغیر نامکمل ہے۔ صرف ذات باری تعالیٰ معبود برحق وحدہ لا شریک طاق ہے، یکتا ہے، جس نے اپنا محبوب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا تو خوبیاں طاق والی رکھ دیں۔ نہ ایسا محبوب خدا کسی ماں نے جنا اور نہیں جن سکے گی، کیونکہ وہ انبیاء کرام میں بھی ایک اور سب سے ممتاز و محترم، اور اللہ کے نزدیک بھی ان کا مقام سب سے اعلیٰ اور افضل۔ خاتم النبیین، ختم الرسول، سرکار دو عالم، سرور کائنات، فخر موجودات، منفرد و محترم مقام پا کر طاق ٹھہرے، ان جیسا اور کہاں۔ ایک فرد سے کنبہ، پھر خاندان اور پورا معاشرہ طاق اور جفت کے تسلسل اور اکٹھ ہی سے تو مرض وجود میں آتا ہے۔ میں صاحب کتاب پروفیسر منور احمد ملک کی تصنیف طاق اور جفت پر ہلکی سی تنقید کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ بلا شبہ کائنات کے تمام رنگ، تمام لطافتیں اور تمام خاصیتیں اعداد و شمار اور طاق اور جفت سے جڑی ہیں۔ بہت عرصہ قبل بھی یہ علم موجود تھا جسے علم جفر کہا جاتا تھا، اور اسے منسوب کیا جاتا تھا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ طاق اور جفت سے وابستہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج اور طور طریقے صحیح، مگر کچھ اور بھی عوامل انسانی شخصیت کی تعمیر میں بڑا ہی عمل دخل رکھتے ہیں۔ مثلاً بعض چیزیں انسان کی جینز میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اگر مرغی کے بچے نیچے اگر آپ مرغی کے انڈے رکھیں اور ساتھ بطخ کے رکھیں، جب ان کی پیدائش ہوگی تو مرغی کے بچے پانی کی طرف جانے سے گریز کریں گے، جبکہ بطخ کے بچے پانی کے تالاب کی طرف جانے سے ہرگز گریزاں نہیں ہوں گے۔ یہ چیز ان کے جینز میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ عمل فطرت اور جینز میں شامل خصلتوں کا آئینہ دار ہے۔ اگر ایک طاق شخص جفت کی صحبت میں زیادہ عرصہ گزارے گا تو اس میں بھی جفت کی خاصیتیں اور اوصاف نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول انسان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر یہی ماحول مزاج کے زاویے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جناب عزیز اعجاز کیا خوب کہتے ہیں کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ صاحب کتاب پروفیسر منور احمد ملک لکھتے ہیں کہ طاق افراد عموماً سنجیدہ مزاج ہوتے ہیں، چہرہ سپاٹ اور مسکراہٹ سے دور، مذاق وغیرہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں اور ٹینشن دیتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی ذمہ دار، ہارڈ ورکر، اپنے کام کو بر وقت پورا کرنے والے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس حد تک تو ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ انتہائی ذمہ دار، ہارڈ ورکر اور اپنے کام کو بر وقت پورا کرنے والے ضرور ہوتے ہوں گے۔ چونکہ میں خود اپنے والدین کی اولاد میں طاق ہوں، میرے برادر بزرگ بھی طاق تھے، درمیان میں ہماری ایک ہمشیرہ، ہم دونوں بھائی بزلہ سنگ، مذاق کرنے والے، لطائف گو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے چہرے کو سپاٹ نہیں رکھا، کوشش کی ہے کہ
مسکراہٹیں بانٹتے رہیں اور ہر ایک کی جھولی میں مسکراہٹیں ڈالیں اور ان سے بھی مسکراہٹیں لیں. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اتنا کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اعداد و شمار کا ضرور تعلق ہے انسان سے. طاق اور جفت کی جو ایک انہوں نے خوبصورت تشریح کی ہے اپنی کتاب میں، اپنی جگہ بہت ہی میں یہ کہتا ہوں کہ گہری اور بہت ہی معنی خیز ہے. اگر ہم تصوف کی کتاب کھولیں تو پھر اس حوالے سے ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں تقدیر میں بھی ہیں، مقدر میں بھی ہیں، ماحول سے بھی ہیں، اور ماحول زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہر انسان پہ. جینز بھی ہیں لیکن ماحول بھی. اس لیے میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ. تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھ. خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری جبین. شکریہ.